وہ دلال تھا عورتوں کا، جسم بیچ کر ساری زندگی حرام پیسہ کھاتا رہا۔ اسے جب بھی کوئی صحیح راستے پر چلنے کی نصیحت کرتا تو کہتا میں مرتے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، وہ میرے زندگی بھر کے گناہ مجھ پر ترس کھا کر آرام سے معاف کر دے گا، میں بخشا جاؤں گا۔ مگر افسوس، موت کے وقت اس کی آواز تک نہ نکل سکی۔ ساری زندگی حرام کی کمائی سے بہترین کھانا کھانے والا بھوکا پیاسا مر گیا تھا۔ اس کا نام وقار تھا، پیسے سے وہ بازار حسن کا دلال تھا۔ سب لوگ اسے طوائفوں کے دلال کے نام سے جانتے تھے۔ نہ جانے کتنی شریف گھروں کی مجبور لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس انسان نے انہیں بازار حسن کی رونق بنا دیا تھا۔ کوٹھے پر بگڑی شکل لے کر بیٹھنے والی عورتیں، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں وقار کے ذریعے غیر مردوں کے آنند کا سامان بن چکی تھی۔ وقار بہار سے اٹھ کر آیا اور دلی میں بس گیا تھا۔ یہاں اس نے بیوی بچوں سے چوری چھپے دلالوں والا کام شروع کر لیا، مگر ایسی باتیں بھلا کب چھپی رہ سکتی ہے۔ بات پہلے چلتی چلتی وقار کے محلے تک پہنچی، پھر وقار کے گھر میں پہنچ گئی۔ پہل تو وقار کی بیوی کو اس بات کا یقین نہ آیا، کیونکہ وہ خود ایک بچی کا باپ تھا۔ مگر ایک دن اس کی بیوی اس کا پیچھا کرتے کرتے بازار حسن تک جا پہنچی، جہاں وقار ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کو عزت بیچنے پر مجبور کر رہا تھا، جو اپنے عاشق کے کہنے پر گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ پھر اس کے عاشق نے اپنی ہوس مٹانے کے بعد اسے وقار کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ جب اس لڑکی کی حقیقت وقار عرف دلال کی بیوی کو پتہ چلی تو اس نے وقار کو اس کام سے باز آنے کو کہا، اسے اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرایا۔ تو وقار نے جواب دیا، میں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لوں گا، میں مرتے وقت اس کا نام لے کر مروں گا، مگر ابھی یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وقار نہ مانا تو اس کی بیوی نے وقار کو زبردستی روکنا چاہا، یہاں تک کہ دونوں کی بات تو میں اور پھر بڑھ کر جھگڑے تک پہنچ گئی۔ وقار نے اپنی بیوی کو وہی بازار حسن میں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ اس کی بیوی مردہ قدموں کے ساتھ گھر آئی تو وقار بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو رات بھی گھر میں نہ گزارنے دی اور اس سے زبردستی بیٹی چھین کر اسے چلتا کر دیا۔ جب وقار نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بات سارے محلے میں پھیل گئی اور لوگوں کے وقار کے پیسے کا بھی یقین ہو گیا۔ انہوں نے وقار کو اس پیسے سے باز رہنے اور محنت مزدوری کر کر کے کھانے کے لیے کہا، مگر وقار نے انہیں بھی مرتے وقت خدا سے سچی معافی مانگ کر مرنے کی بات سنا کر ٹالنا چاہا۔ دوسری طرف محلے والوں نے وقار کی بات کا کوئی اثر نہ لیا اور اسے گندا پیسہ چھوڑنے یا پھر محلہ چھوڑنے کا حکم سنا دیا۔ وقار نے اپنی بیٹی کو لیا، سامان اٹھایا اور گھر خالی کر کے بازار حسن کے قریب ہی ایک کمرہ کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے وقار کو صحیح راستہ دکھانے والے لوگ پھر بھی اس کی زندگی میں آتے رہے، مگر شاید اس کے نصیب میں صحیح راستہ نہ تھا۔ وہ صحیح راستے کی طرف بلانے والے ہر آدمی کو مرتے وقت خدا سے معافی مانگنے کی بات کہہ کر ٹال دیتا اور مسجد کے امام کی نصیحت سننے سے پہلے ہی وہاں سے چلتا بنتا۔ حرام اس کے منہ کو لگ چکا تھا اور حرام کے پیسے سے ہی اس نے بیٹی کی پرورش کی۔ نہ وہ خود صحیح راستے پر چلا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو صحیح راستے پر چلنے کی نصیحت کر سکا۔ وقت گزرتا گیا، اب وقار کی عمر ڈھلنے لگی، مگر اس کے کام میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، بلکہ ڈھلتی عمر کے ساتھ اور شراب شباب کا اور بھی زیادہ عادی ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ مگر قدرت نے اس کو سزا اس کی بیٹی کے ذریعے ہی دینی تھی۔ آخر میں جیسے ہی اس کی بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک لڑکے پر دل ہار بیٹھی۔ عادل ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور دل لبھانے کے لیے اکثر بازار حسن میں آتا رہتا تھا، کیونکہ وقار عرف دلال کا گھر بھی بازار حسن کی طرف آنے والے راستے میں تھا، تو کسی نہ کسی طرح اس کی بیٹی اور عادل کی ملاقات ہو گئی، جو دوستی میں بدلی اور دوستی سے محبت میں بدل گئی۔ جب وقار کو اپنی بیٹی کی اس محبت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیٹی سے عادل کے بارے میں پوچھا۔ اس کی بیٹی نے انکار کر دیا، مگر ایک دن وقار ایک مجبور لڑکی کو بہلا پھسلا کر بازار حسن کی رونق بنانے کے لیے لا رہا تھا کہ اس نے عادل کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ لڑکی کو بازار حسن میں چھوڑ کر وقار گھر آیا تو آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ،
अपनी बेटी को चमड़े की मजबूत लचकदार बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी बेटी की चमड़ी जिस्म से उतर गई। मगर जैसे ही उसकी बेटी चलने फिरने के काबिल हुई तो उसने आदिल से फिर से संपर्क किया और फिर एक रात अपनी मोहब्बत निभाने की खातिर वकार की बेटी ने आदिल के साथ मिलकर अपने बाप वकार के मुंह में ग्लू या कोई और चिपकने वाली चीज डालकर उसे चारपाई पर लिटाकर उसके हाथ पांव चारपाई से बांध दिए और खुद आदिल के साथ फरार हो गई। यूं वकार पता नहीं कितने दिन भूखा प्यासा अपने कमरे में पड़ा रहा और हराम की कमाई से खरीदी हुई शराब में हर वक्त धुत रहने वाला आदमी भूख और प्यास का कहर सहते सहते तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ तक कि उसकी मौत की खबर भी तब हुई जब उसकी लाश से उठने वाली बदबू के भभकारे बाहर गली में पहुंचने लगे। मोहल्ले में कोई भी उसका वारिस बनने के लिए तैयार ना हुआ, ना ही किसी ने उसे नहलाने, कफन देने या जनाजा पढ़ने पढ़ाने की हामी भरी। आखिरकार पुलिस वाले उसकी लाश उठा कर ले गए और पोस्टमार्टम के बाद लावारिस करार देकर दफन कर दी। यूं वकार जो अल्लाह की तरफ से आने वाले हर माफी के संकेत को ये कहते हुए रद्द कर देता था कि मैं मरते वक्त खुदा से माफी मांग लूंगा और मैं बख्शा जाऊंगा, उस वकार की मरते वक्त जुबान तक न हिल सकी। वो जुबान से बोलकर खुदा से माफी तक न मांग सका और ना ही उस खुदा का नाम ले सका। यहाँ तक कि उसका जनाजा पढ़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। शायद आज भी वो मजबूर बच्चियों को सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते पर ले जाने के जुर्म में जहन्नुम नर्क में जल रहा होगा। मुझे नहीं लगता कोई उसके लिए माफ़ी की दुआएं भी करता होगा। इस कहानी के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगने और उस खुदा या ईश्वर की पूजा और इबादत करने में मौत का इंतज़ार मत करो। हर वक्त उस ईश्वर और अल्लाह से डरते रहो, अपने पापों और गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो, क्योंकि मौत किसी की साथी नहीं है। वो किसी भी हाल में और कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।